السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد الصادق الامین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، صدق الله العظيم۔ وقد جاء ورد في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، نوجوانوں، آج جس شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے وہ صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ عشرۂ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس امت کے امین بھی ہیں، اور جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اصل میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام ہے وہ عامر ہے۔ والد صاحب کا نام عبداللہ، عامر بن عبداللہ، مگر جو حضرت مشہور ہیں وہ ابو عبیدہ بن الجراح سے مشہور ہیں۔ الجراح یہ حضرت ابو عبیدہ کے والد نہیں بلکہ دادا ہیں، چونکہ دادا مشہور تھے تو ان کی طرف ان کی نسبت ہو گئی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کبھی والد صاحب سے زیادہ دادا مشہور ہو جاتے ہیں تو دادا کی طرف بچوں کی نسبت ہوتی ہے، جیسے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حالانکہ حنبل حضرت امام احمد کے دادا کا نام ہے۔ اصل میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام محمد ہے، امام احمد بن محمد بن حنبل یہ ہے، مگر حضرت امام احمد کو ہم حنبلی کہتے ہیں، حنبل کے نام سے جانتے ہیں، ان کے ماننے والوں کو حنبلی کہتے ہیں۔ تو حنبل یہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہیں، والد نہیں ہیں۔ چونکہ حنبل مشہور تھے دادا، تو پھر پوتے کی نسبت بھی دادا کی طرف کر دی گئی۔ تو اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا اصل نام عامر بن عبداللہ ہے، الجراح ان کے دادا کا نام ہے، دادا کی طرف حضرت کی نسبت ہو گئی اور ساری زندگی حضرت کو اسی نام سے یاد کیا گیا، اور آج بھی ابو عبیدہ بن جراح سے ہی جانے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، حضرت 90 نمبر پر اسلام لانے والوں میں سے ہیں، 8 بندے اسلام لا چکے تھے، اور 9 نمبر پر حضرت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ کی محنت پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح 9 نمبر پر اسلام قبول کر کے اسلام میں آئے ہیں۔ حضرت والا کی 2 بیویاں اور 2 بچے، جابر اور عمیر، یہ 2 بچے ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیات طیبہ کے اندر 3 مرتبہ ہجرت کر چکے ہیں۔ پہلی دفعہ حضرت نے مکے سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف روانہ ہوئے، غلط فہمی ہو گئی، افواہ اڑ گئی کہ مکے میں اب امن ہے،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے، تو یہ سن کر واپس وہ حبشہ سے مکہ آ گئے۔ جب آ کر یہاں دیکھا تو خبر غلط تھی، اور بھی زیادہ مسلمانوں کو مکے میں تکلیف دی جا رہی تھی، تو پھر مایوس ہو کر واپس سفر کی تیاری کر کے دوبارہ حبشہ کی طرف چلے گئے۔ حبشہ اور مکہ کوئی معمولی مسافت نہیں ہے، درمیان میں کوئی معمولی میلوں کا سفر نہیں ہے، بہت لمبا سفر ہے۔ آج حبشہ کو شاید اتھوپیا کہا جاتا ہے، آپ گوگل میں کر لیں کہ مکہ سے اتھوپیا کتنے کلومیٹر، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایک مرتبہ سفر کرنا کتنی بڑی دل گردے کا کام ہے، ہمت کا کام ہے، آسان نہیں ہے، وہ بھی اس زمانے میں۔ تو 2 مرتبہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تیسری دفعہ جب بالکل پکی خبر آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت کر گئے ہیں، تو پھر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے واپس مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، اور اب ساری زندگی نبی کے جو ہے خدمت میں حضرت نے گزار دی۔ یہ 3 مرتبہ حضرت نے اپنی زندگی میں ہجرت فرمائی ہے۔ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر عرض کیا کہ اے نبی جی، مجھے ان صحابی کا نام بتائیں جو بالکل دین میں ماہر ہوں اور مجھے ایک صحیح دین سکھا سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، میں ایک ایسے آدمی کے پاس بھیجوں گا جو تمہیں بہت اچھی طرح سے دین سکھائے گا، اور یاد رکھو نبی نے فرمایا ان لکل امت امینا، ہر ایک نبی کے لیے ہر ایک امت میں کوئی نہ کوئی امین گزرا ہے۔ امین کا مطلب امانت دار، بات چیت میں امانت دار، معاملے میں امانت دار، معاشرے میں امانت دار، اخلاق میں امانت دار۔ ہر ایک نبی کو اللہ نے امین اپنی اپنی امت میں دیا ہے، اور نبی نے فرمایا میری امت کا جو امین ہے وہ ابو عبیدہ بن الجراح ہے، میں ان کے پاس بھیجوں گا، وہ تمہیں بہترین دین سکھائیں گے۔ کسی نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ اے امی جان، ہمارے نبی کے بعد اگر خلیفہ ہوں گے تو کون ہوں گے؟ تو حضرت امی جان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہمارے نبی کے بعد اگر کوئی ہوں گے تو وہ ابوبکر صدیق ہوں گے، ان کے بعد فرمایا ان کے بعد اگر ہوں گے تو عمر بن خطاب ہوں گے، ان کے بعد پوچھنے والے نے تیسرا سوال کیا تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امی جان نے فرمایا کہ تیسرے نمبر پر ابو عبیدہ بن الجراح ہو سکتے ہیں، میرا گمان ہے۔ اتنے امین اور اتنے نیک انسان، زہد و تقوی حضرت پر ختم ہے، اور عبادت میں اتنی یکسوئی کہ جب نماز میں بالکل دبلے پتلے تھے، کوئی بھاری بھرکم جسم والے نہیں تھے، سیدھے سادے انسان تھے، دبلے پتلے انسان تھے، مگر عبادت میں جب نماز میں کھڑے ہو جاتے ایسا لگتا جیسا کوئی ستون کھڑا ہے، ایک تھوڑی بھی حرکت نہیں ہوتی تھی جسم کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو اس امت کا امین بنایا ہے۔ کل قیامت میں کروڑوں کروڑوں انسان ہوں گے، اور اس وقت امت مسلمہ کے امین کے بارے میں اعلان کیا جائے گا تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کھڑے ہوں گے۔ سوچو کتنا اونچا مقام ملے گا۔ قرآن نے، حدیث نے، معاشرے نے ہمارے نبی کو امین اور صادق کہا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کو امین کہا۔ کتنی اونچی شان ملی ہے، اور کتنا اونچا مقام ملا ہے، اور اللہ پر اتنی زبردست نظر، اللہ پر اتنا بہترین توکل سارا ہی صحابہ کا تھا، مگر حضرت ابو عبیدہ کا توکل تو الگ ہی نرالے انداز کا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو ایک مہم پر بھیجا 300 بندے دے کر، اور وہ جگہ جہاں ان کا مسئلہ تھا وہ ساحلی علاقہ تھا، سمندر کا کنارہ۔ تو وہاں پر جب یہ پہنچے اور پھر دشمنوں کے ساتھ ان کی مہم شروع ہوئی، تو بس ایک موٹا کھجور بطور نان، نفقہ اور توشہ کے نبی نے ان کو اور ان کے 300 ساتھیوں کو دیا تھا، اور کسی کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا۔ فاقے کے زمانے تھے وہ، اس وقت میں کوئی فراوانی نہیں تھی، مختصر۔ تو تھوڑے دن کے بعد سب کا اپنا اپنا توشہ بھی ختم، اب رہ گئی تھوڑی کھجوریں، اور بندے کتنے؟ 300۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار بھی تھے،
جو امیر لشکر بھی تھے، سارے لشکر سے مشورہ کیا، بھائی اب ہمارے پاس وقت زیادہ ہے مگر توشہ تھوڑا ہے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اب بجائے ہم زیادہ کھانے کے ایک ایک کھجور روزانہ کھائیں گے، اتنا ہی ہو سکتا ہے ہماری تعداد کو سامنے رکھ کر۔ تو سب نے کہا نہ کھانے سے بھلا ہے، ٹھیک ہے۔ آخری دن ایسے آ گئے کہ کھجور بھی کھانا نصیب نہیں، بلکہ کھجور چوس کر رکھ لیتے، اوپر پانی پی لیتے۔ جب یہ کارگزاری آئی مدینے میں تو کسی ایک نوجوان صحابی نے ان سے پوچھا، کیا کھجور چوسنا 24 گھنٹے آپ کے لیے کام آ جاتا تھا؟ تو انہوں نے کہا اس ایک کھجور کی قیمت تب پتہ چلی جب وہ ایک کھجور بھی ملنا بند ہو گئی۔ حالت ایسی آ گئی کہ بھوک کی وجہ سے بعض لوگ درخت کے پتے توڑ کر کھانا شروع کر دیے تھے، اور مستقل اللہ کی طرف توجہ رہی۔ تو پھر کچھ وقت گزرا فاقے میں، تو پھر ہمیں دور میں ایک ٹیلا اونچا نظر آیا، تو ہم سب اس کے جب قریب گئے تو کیا دیکھا کہ وہ ٹیلا نہیں بلکہ مچھلی تھی جو ٹیلے کے برابر تھی، جیسے چھوٹا پہاڑ نہیں ہوتا ایسے وہ مچھلی تھی، عنبر، جس کے آنکھ کا دائرہ اتنا تھا جس میں 19 صحابہ اندر چلے گئے۔ مچھلی کتنی بڑی ہوگی، جس کے آنکھ کے حصے میں 9 بندے گھس جائیں، داخل ہو جائیں، سوچو مچھلی کتنی بڑی ہے۔ اور فرمایا اس مچھلی کا ایک کانٹا اتنا بڑا تھا کہ اس کے نیچے سے اونٹ پر بیٹھا سوار آرام سے گزر جاتا تھا، اور اللہ کی طرف سے ہمیں رزق مل گیا، اتنی بڑی مچھلی مل گئی، اور ہم بس اسی سے کھاتے رہے اور مہم پر جمے رہے۔ اللہ نے ہمیں فتح دے دی، اور ہم اتنا کھائے کہ 300 بندے 18 دن کھاتے رہے، مچھلی نہیں سری۔ پھر اس میں سے کچھ لے کر بھی ہے، راستے میں سفر میں توشہ لے کر واپس مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کارگزاری آئی تو نبی نے فرمایا یہ تمہارے بھروسے اور توکل پر اللہ نے آسمان سے تمہیں رزق پہنچایا ہے۔ نبی نے فرمایا کچھ گوشت مچھلی کا لائے ہو تو مجھے بھی دے دو، میں بھی برکت کا کھا لوں۔ اتنی نظر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ وہ جو 10 صحابہ ہیں جن کو ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، یوں تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، 1.25 لاکھ صحابہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے تحت سب کے سب صحابی جنتی ہیں، مگر عشرہ مبشرہ جو مشہور ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں نبی نے ان 10 صحابہ کا نام لے کر کہا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ۔ پھر فرمایا ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو ایک ہی بیٹھک میں نبی نے جنت کی خوشخبری سنا دی۔ 10 کو عشرہ کہتے ہیں عربی میں، عشرہ مبشرہ، جن 10 لوگوں کو خوشخبری دی ان کے بارے میں کہا گیا۔ تو وہ 10 صحابہ میں سے حضرت ابو عبیدہ بھی ہیں جن کو نبی نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی، اور اتنے امانت دار۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک دور کے علاقے میں قحط پڑ گیا، لوگ کھانے کو ترس رہے تھے، تو مدینے سے حضرت عمر نے غلہ وہاں کے علاقے کو بھیجا، مگر اس غلے کا ذمہ دار حضرت ابو عبیدہ کو بنایا۔ تو جب یہ گئے پورے انصاف کے ساتھ سارے علاقے والوں میں غلہ تقسیم کیا، تو وہاں کے لوگ بول اٹھے آج تک ہماری زندگی میں آپ جیسا امانت دار ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور سادگی حضرت کی اتنی، یہ اسی وقت میں بڑے چیف بن گئے تھے صحابہ کے، اور بڑے بڑے پوسٹ ان کو مل گئے ان کی امانت داری کی وجہ سے، ان کی سادگی اور سچائی کی وجہ سے، ان کی عبادت اور اطاعت کی وجہ سے۔ نبی کے زمانے میں، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بڑے بڑے عہدے مل گئے، یہاں تک کہ میرے عزیزوں تھے تو ماشاءاللہ دبلے پتلے، مگر اللہ نے ان کے ہاتھوں اس وقت ملک شام فتح کروایا۔ اور ملک شام اس زمانے کا 5 شہروں پر مشتمل تھا۔ ملک شام میں یمن بھی آتا تھا، اور پھر اردن بھی آتا تھا، اور پھر فلسطین بھی آتا تھا،
اور اس کے علاوہ اور 2 شہر، 5 شہروں پر مشتمل ملک شام کو حضرت ابو عبیدہ کی سرکردگی میں، ان کی سپہ سالاری میں اللہ نے فتح عطا فرمایا مسلمانوں کو، اور پھر یہ ملک شام کے گورنر رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور امتحان کے مدینے سے ایک غلام کو منتخب کیا اور 4 یا 10 ہزار کچھ رقم دے کر کہا سیدھے جاؤ ملک شام اور ابو عبیدہ کو دے دینا، مگر 2-4 دن رک کر یہ دیکھنا کہ وہ ان پیسوں سے کرتے کیا ہیں۔ تو پھر یہ گئے قاصد بن کر امیر المؤمنین کے ملک شام، اور وہاں حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں پہنچ کر یہ تحفہ حضرت عمر بن خطاب کی طرف سے ابو عبیدہ بن جراح کو پیش کر دیا کہ حضرت یہ آپ کو دیا گیا ہے۔ تو دینے کے بعد وہ 2-3 دن وہیں پر رک کر دیکھنے لگے کہ کیا کریں گے۔ تو حضرت کے پاس فہرست تھی، کتنے یتیم، کتنے بیوہ، اور کتنے مسکین، اور کتنے مجبور، اور کتنے معذور۔ میں بھی یہ بات بار بار عرض کرتا ہوں آپ کو، میں اپنی گلی کے مجبوروں کے نام لکھ کر رکھوں اپنے پاس کہ میری گلی میں کوئی یتیم بیوہ، یتیم بچے تو نہیں ہیں، بیوہ خاتون تو نہیں ہے، میری گلی میں کوئی معذور انسان تو نہیں ہے، میری گلی میں کوئی ایسا بوڑھا جسے پالنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسے چند نام ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ جب بھی اللہ آپ کو دولت دے، آپ کچھ صدقہ کرنے کی نیت کریں تو اس لسٹ کے مطابق اپنے گلی سے شروع کریں۔ خاندان پہلے نمبر پر ہے، خاندان کے علاوہ دینا ہو تو اپنی گلی سے شروع کرو۔ ہمیں خبر بھی نہیں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا بھی مر رہا ہے۔ یہ کیا زندگی ہم جی رہے ہیں۔ پہنچنے کو ٹیکنالوجی اور ترقی کے اعتبار سے انسان چاند پہ پہنچ گیا، پہنچنے کو تو سمندروں کی تہ میں غوطہ لگا رہا ہے انسان، مگر افسوس کہ انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ چاند پہ چلے گئے، سمندروں میں چلے گئے، انسانیت تک نہ پہنچ سکے۔ انسان کے نرم مزاج کا جب لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں تب انسان سخت مزاج بن جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، پرایوں کا کیا شکایت کرنا، اپنوں کا حل بتاؤں میں۔ موت سے کیا شکایت کرنا؟ شکایت موت سے نہیں اپنوں سے ہے۔ شکایت موت سے نہیں اپنوں سے ہے۔ ذرا سی آنکھ کیا لگی خبر کھودنے لگے۔ اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، کوئی اپنا ساتھ دینے کو نہیں ہے۔ باقی آپ شادی پر بلاؤ، 1000 بندے آ جائیں گے، اسی شادی کے جوڑے میں کوئی گڑبڑ ہو جائے، سمجھانے والے پورے خاندان میں 4 عقل مند آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ پریکٹیکل چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ 99% لوگ اس سے گزر رہے ہیں۔ شادی کی دعوت پر بلاؤ یا کسی پروگرام پر بلاؤ، 500-1000 بندے خاندان کے آ جاتے ہیں، بھائی ہمارا خاندان بہت بڑا ہے۔ وہی بندہ ٹانگ ٹوٹ کر پڑا رہ جائے ہاسپٹل میں، ہاتھ ٹوٹ کر پڑا رہ جائے، حادثے کا شکار ہو جائے، 2-4 بندے عیادت کے لیے نہیں آتے۔ کیا خاندان ہے تمہارا؟ شادی ہونے والے جوڑے میں کوئی میاں بیوی میں تکرار ہو جاتی ہے، سمجھانے والے 4 بندے نہیں آتے، بتاؤ کیا خاندان ہے تمہارا بڑا؟ اس زمانے میں جی رہے ہیں ہم لوگ۔ عقل سے کام لیں، اپنے نصیب پر میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اپنے نصیب پر کبھی دکھ نہ کرنا، اس لیے کہ نصیب اللہ نے لکھا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کا دکھ نہیں برداشت کر سکتی، وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، کیا تمہارا نصیب غلط لکھ دے گا؟ اپنے نصیب پہ نہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ کی ذات پہ۔ مختصر سی زندگی ہے، کسی کا اعتبار یقین نہ توڑنا۔ اچھے برے حالات زندگی گزر جاتی ہے، مگر دی ہوئی تلخیاں، کڑواہٹ زندگی پر ختم نہیں ہوتے۔ ہوش سے کام کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ، یہی لائف اور زندگی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس لسٹ تھی، حضرت نے ان کو ذاتی خرچ کے لیے 10,000 پیسے دیے تھے، اور انہوں نے کیا کیا پتا ہے؟ سارے پیسے ایک دن کے اندر سارے غریبوں میں، بیواؤں میں جو ان کے پاس نام تھے، سب کو بانٹ کے ختم کر دیا۔ یہی وہ منظر تھا، قاصد
دیکھ کر واپس مدینہ آ کر حضرت عمر کو بتایا تو حضرت عمر نے کہا مجھے اطمینان ہے کہ میں نے صحیح بندے کو ملک شام کا گورنر بنایا ہے. ملک شام کا گورنر جو 5 شہروں پر مشتمل ہے, اتنا امانت دار. ہمارے یہاں کے ایک چھوٹے سے وارڈ کا کارپوریٹر امانت دار ہونا مشکل ہے. بڑے افسوس کی باتیں ہیں, کتنا دکھ بنائیں. بولتے بولتے ہماری بھی 40-45 عمر ہونے کو ہے اور کھڑے ہو کر یہاں 10-15 سال ہمارے بھی گزر گئے, مگر مزاج میں نہ کسی کی تبدیلی ہم نے دیکھا, نہ معاشرے میں کوئی اٹھان دیکھا. بس دکھ ہی دکھ ہے جو زندگی بھر مناتے جا رہے ہیں. نہ عوام میں کوئی بدلاؤ نظر آتا ہے, نہ معاشرے میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے. بیانات ہم سے بہتر شاید آپ کو یوٹیوب میں مل جائیں, ہو سکتا ہے. ایک سے ایک عالم اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے, ایک سے ایک تلفظ والا اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے. بہترین بیانات آپ کو یوٹیوب میں بھی مل جائیں گے, سوشل میڈیا میں بھی مل جائیں گے, جمعہ کے موقعوں پر, جلسوں میں بھی. مجھے بتاؤ تبدیلی کہاں ہے؟ ایک سے 10 مرتبہ کوئی بات سنے, زندگی میں اترے تو صحیح, عمل تو ہو. یہ کیا زندگی ہے جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں مگر تبدیلی ہرگز نہیں ہمارے اندر. یوں اللہ نے انسان کو اونچا مقام, دیکھو چونٹی کو 6 پیر دیے, چوپاؤں کو 4 پیر دیے, سارے جانوروں کو اللہ نے یا تو سجدے میں کر دیا یا تو رکوع میں کر دیا, مگر انسان کو اللہ نے جھکنے نہیں دیا, 2 پیر دے کے کھڑا کیا. پتہ ہے کیوں؟ کہ انسان ساری دنیا میں اشرف اعلیٰ ہے, یہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے, صرف اللہ کے سامنے سجدے میں جھکے. اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ہے. اب لوگوں کے بارے میں ہاتھ جوڑ جوڑ کے لوگوں کے پھر لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ان کے نعرے بازیاں کر رہے ہیں, ان کی چاپلوسی کر رہے ہیں, ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں. پتہ نہیں میں کتنے سخت الفاظ استعمال کروں, معافی کے ساتھ. بول ہمارے بھی الفاظ ختم ہو گئے, ہم بھی کتنا سخت بولیں, کتنی نرم مزاجی سے بولیں, مگر لوگوں کو اللہ نہیں لوگ ہی یاد آتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی ہماری. جو اپنی زندگی ہے بس اس پر مختصر, کسی اور کا لینا دینا نہیں, کسی اور کا پیسہ نہ ہڑپو, کسی اور کی زمین پہ نظر نہ رکھو. آج ایک بندہ اچھی زندگی گزارتا ہے, 4 بندے اس پہ حسد کی نظر ڈالتے ہیں. ارے محنت کرنے والا کر کے پیسہ کما رہا ہے, تمہیں کیا لینا دینا؟ ہمیں بیٹھ کر حسد کرنے سے فرصت نہیں, اس کے پیچھے غیبت کرنے سے فرصت نہیں. 4 پیسے آ گئے, پتہ نہیں کتنے سارے بدگمانیاں اس کے ساتھ ہم لوگ جوڑ دیتے ہیں. کچھ تو حیا کرو, کچھ تو شرم آنی چاہیے مجھے کہ میں دوسروں کی مال پہ نظر نہ ڈالوں. دینے والا اللہ ہے, مانگو اللہ سے. اللہ کو دینے کے لیے کہیں اور سے لینا نہیں پڑتا. جو اللہ ان کو دے رہا ہے وہ اللہ تمہیں بھی دے گا, مجھے بھی دے گا. اللہ سے مانگو, لوگوں سے کیا حسد کرنا, لوگوں سے کیا جلن کرنا. دولت مندوں کی دولت دیکھ کر اپنی غریبی کا دکھ نہ کرنا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, دولت مندوں کی دولت دیکھ کر کبھی بھی اپنی غریبی پر دکھ نہ کرنا. ہر گھر کے اندر روٹی کا اور قبرستان میں خبر کا سائز ایک ہی ہوا کرتا ہے. چاہے محل بنا دو, روٹی کا سائز اتنا ہے, چاہے بادشاہ مر جائے خبر کا سائز اتنا ہی رہے گا. یہ اللہ کے فیصلے اور تدبیر ہیں. تو حضرت ابو عبیدہ نے, حضرت عمر کو اطمینان ہو گیا, سبحان اللہ, میں نے صحیح بندے کا انتخاب کیا ملک شام کے لیے. اتنا بڑا شہر, حضرت عمر خود ایک مرتبہ پہنچ گئے ملک شام. دیکھوں تو صحیح ابو عبیدہ کی حالت کیا ہے. ملک شام کا گورنر ہے, 5 شہروں کا گورنر ہے. سو دیکھوں تو صحیح, اچانک حضرت عمر گھر پہ پہنچ گئے, ان کے مدینے سے سفر کر کے پہنچ گئے ملک شام. تو حضرت کے جب گھر پہنچے, حضرت بھی آ گئے, تو گھر میں 3 چیزیں تھی, چوتھی چیز کچھ بھی نہیں تھی. ایک تلوار, دوسری ڈھال, اور تیسرا زرہ جو اونٹ پر رکھ کر بیٹھتے ہیں. 3 چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز حضرت کے گھر میں نہیں تھی. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے, ابو عبیدہ یہ ساری تمہاری دنیا اتنی ہے؟ کہا بس ان 3 چیزوں میں اللہ اس کے رسول کے پاس جانا چاہتا ہوں, چوتھی چیز کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. گورنر ملک شام کے, اور سادگی اتنی ہے, سبحان اللہ.
آخری جب واقعات تو بہت سارے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے، میرے عزیزوں واقعے کو ہم مختصر وقت میں سمیٹ نہیں سکتے، مگر جب آخری وقت آیا تو طاعون کی بیماری پھیل گئی، حضرت کو بھی طاعون کی بیماری لگ گئی، وبا پھیل گئی تو حضرت کو بھی بیماری لگ گئی، تو حضرت عمر نے فوراً خط لکھا، ابو عبیدہ تم فوراً مدینہ پہنچو، تمہاری امت کو ضرورت ہے، تم کہیں بیماری میں دنیا سے رخصت نہ ہو جائے تو فوراً تم مدینہ پہنچو۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا، حضرت امت کو میں اس وبا میں چھوڑ کر اکیلا اپنے آپ کو کیسے بچاؤں، میری امت جہاں رہے گی میں بھی وہیں رہوں گا، اتنے سال میں نے یہاں گورنری کی ہے، آج اگر وبا کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر میں آ گیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں، یہ جس حال میں ہوں گے وہی میرا بھی حال ہوگا۔ اسی بیماری میں رہے، حضرت کو بھی بیماری لگ گئی، اور حضرت نے دوسرا خط لکھا، حضرت عمر نے، کم از کم اس جگہ سے تھوڑا فاصلے پر چلے جاؤ، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھی خط لکھا، میرا حکم ہے کہ فوراً ابو عبیدہ کو لے کر وہاں پہنچو، یہ تو نہیں آئیں گے مگر تم لے کر اس جگہ پر پہنچنا۔ مگر اس وقت تک حضرت کو بیماری لگ گئی تھی، وبا پہنچ چکی تھی، اس جگہ پر پہنچے، چند دنوں کے بعد حالات آ گئے، موت کے آثار سمجھ میں آ گئے، تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو شاید کہا کہ حضرت آپ ہی میرے وفات پر جو ہے میرا سارا عمل پورا کر دیں۔ پھر اس کے بعد حضرت وہیں پر اسی وبا کے اندر شہید ہو گئے۔ آج بھی ملک شام سے تھوڑے سے دوری پر حضرت کا روضہ، حضرت کی خبر مبارک موجود ہے الحمدللہ، اور خبر پر لکھا ہے الامین هذه الامہ، یہ اس امت کے امین ہیں جو نبی نے ان کو بنایا ہے۔ 50 پر 8 سال کی عمر میں حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یوں بہادر، تقوی والے، پرہیزگار، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے 10 مبشرہ میں سے ایک، اس امت کے امین، سبحان اللہ، تو یہ دنیا سے یوں رخصت ہو گئے اور دنیا سے شہید ہو کر اللہ اس کے رسول کے پاس پہنچ گئے۔ تو میرے عزیزوں، یہ رہا تذکرہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ۔